سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے اسموک سکرین۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے اپنے جوتے پہلے ہی چادر میں تہہ کر کے سر پر رکھ لیے تھے۔ نہر کنارے پہنچ کر میں نے بڑے اطمینان سے نہر کنارے پر بیٹھ کر اپنے پاؤں پانی میں لٹکا دیے۔ پورے پاؤں نیچے لٹکانے کے باوجود ابھی تک میرے پاؤں پانی کو نہیں چھوئے تھے۔ پھر میں نے اپنے ہاتھوں کو کنارے پر جمایا اور نہر میں لٹک گیا۔ اب بھی میرے پاؤں ہی بمشکل پانی میں ڈوبے تھے۔ نہر کی پکی دیوار کے ساتھ پاؤں لٹکائے ہوئے میں ہلکی سی آواز پیدا کرنے کے بعد پانی میں اتر گیا۔ بچپن سے تیراکی کا شوق آج میرے کام آیا تھا۔ بے آواز تیراکی کرتا میں نہر کے دوسرے کنارے سے جا لگا۔ سب سے پہلے اپنے سر پر دھرے جوتے آہستہ سے کنارے پر پھینک لیے، پھر ذرا سی ٹیک لگا کر اپنے سر پر بندھی چادر کو کھولا اور دونوں ہاتھوں کے گرد لپیٹ لیا۔ یہ عمل میں نے اس خدشے کے پیش نظر دہرایا تھا کہ اس طرح میں جھاڑیوں سے منسلک نوکیلے کانٹوں سے کسی حد تک محفوظ رہ سکوں گا۔ میرے سر کے بالکل اوپر محض 2 یا 3 فٹ کے فاصلے پر جنگلی جھاڑیاں لٹک رہی تھیں۔ میں نے خدا کو یاد کر کے قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا اور اپنے جسم کی ساری قوت ٹانگوں میں جمع کر کے اوپر کی طرف اچھلا۔ پہلی کوشش میں تو میں منہ کے بل نیچے آن گرا اور پانی میں گرنے سے شڑاپ کی جو زوردار آواز پیدا ہوتی ہے اس نے تو جیسے میری جان ہی نکال دی۔ دونوں ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے مجھے ایک غوطہ بھی آ گیا، لیکن اوسان بحال رہے۔ پانی میں گرنے سے پیدا ہونے والی آواز نے جو خوف مجھ پر طاری کیا تھا وہ کیفیت چند لمحوں کے بعد ختم ہو گئی۔ مجھے اس بات کی جیسے بالکل پرواہ ہی نہیں رہی تھی کہ یہ آواز کہاں تک گئی ہے اور اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ دوبارہ میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا۔ میری ماں کا پرشفقت ہاتھ مجھے اپنے سر پر سایہ فگن محسوس ہو رہا تھا اور اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اپنی تمام قوتیں ٹانگوں میں جمع کیں اور پانی ہی میں پاؤں سمیٹ کر دوبارہ وہی عمل دہرایا۔ اس مرتبہ جھاڑی میرے ہاتھوں میں ہی آ گئی۔ ہاتھوں پر چادر بندی ہونے کے باوجود لمبے لمبے کانٹے میری ہتھیلیوں میں گھس رہے تھے، لیکن درد کا احساس تو جیسے کبھی کا دم دوڑ چکا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں نہر کی دیوار سے ٹکا دیے، دوبارہ اپنے جسم کو تول کر زور لگایا، پھر ایک ہی جھٹکے میں نہر سے باہر آ رہا تھا۔ ہاتھوں پر بندھی ہوئی پٹیوں کا رنگ میری ہتھیلیوں سے بہتے خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ باہر گرنے سے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تھی۔ میں جھاڑی کے ساتھ ہی دم سادھ کر لیٹ رہا۔ دوسری طرف سے کوئی آہٹ نہیں ہوئی تھی۔ اندھیرے میں ٹٹول کر میں نے اپنے جوتے پہنے اور چند سیکنڈ کے اندر ہی ہتھیلیوں میں رہ جانے والے کانٹے نکال باہر کیے اور دونوں ہاتھوں پر دوبارہ وہی گیلی چادر پٹیوں کی طرح باندھ لی۔ جلن اور اذیت تو کافی تھی، لیکن گیلی پٹیوں نے قدرے سکون بہم پہنچا دیا تھا۔ مطمئن ہو کر میں نے پھر رخت سفر باندھا۔ میں جھک جھک کر تربیت یافتہ فوجیوں کی طرح چل رہا تھا، زیادہ تر جھاڑیوں کی اوٹ میں ہی رہتا۔ اب اندھیرا اچھا خاصا ہو چکا تھا اور 10-12 گز کے آگے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ اپنے قائم شدہ اندازے کے مطابق میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا رہا۔ راستے میں کہیں بھی میرا ٹکراؤ سرحدی محافظ سے نہیں ہوا۔ 10 فٹ چوڑی نہر کا پل اس رات طے کرنے کے بعد سے جیسے کسی نادیدہ طاقت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ اب پاکستان پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ اندھیرے میں اچانک چلتے چلتے سفید رنگ کا ایک ہیولا دیکھ کر میں یکدم چونکا اور کسی برقی عمل کے زیر تابع وہیں زمین پر کوہنیوں کے بل لیٹ گیا۔ یہ سفید ہیولا اچانک ہی اندھیرے کی چادر میں سے نمودار ہوا تھا۔ میں 2-3 منٹ تک دم سادھے لیٹا رہا۔ جب اس میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی تو اپنی بزدلی پر غصہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ وہ سرحدی برجی تھی جو نشاندہی کے لیے نصب کی جاتی ہے۔ پاکستانی علاقے میں پہنچنے کا احساس مجھے کسی کے ہیر گانے کی آواز سے ہوا۔ عموماً ہمارے دیہاتوں میں رات کے وقت لوگ کسی جگہ اکٹھے بیٹھ کر لوک داستانیں سنتے ہیں اور رات دیر گئے تک یہ عمل جاری رہتا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ یہ سمگلروں کا بھی ایک مخصوص سگنل ہے۔ اس طرح وہ دوسری سمت سے آنے والوں کی رہنمائی بھی کر دیتے ہیں کہ اب وہ ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اپنی سرزمین پر پہنچ جانے کے احساس نے مجھے ایک مرتبہ پھر رلا دیا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ یہ تشکر کے آنسو تھے۔
میری آنکھیں خداوند تعالیٰ کے حضور نذرانہ عاجز و انکسار پیش کر رہی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس طرح واپس بھی لوٹ آؤں گا۔ اس روز مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ میں تو بہت بزدل انسان ہوں، اتنا بزدل کہ معمولی خوشی بھی برداشت نہ کر سکا اور بچوں کی طرح رو دیا۔ ماں اور زمین کی مشترکہ محبت نے آنسوؤں کی شکل میں میری آنکھوں سے اپنے لیے خراج وصول کر لیا تھا۔ یہ تو مجھے اندازہ تھا کہ میں نے سرحد اس مقام کے نزدیک سے پار کی ہے جہاں سے میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ نہر جو بھارتی سرزمین پر بہتی ہے، یہ سیدھی نہیں بلکہ بل کھاتی ہوئی چلتی ہے۔ کہیں اس کا فاصلہ سرحد سے 8-10 میل اور کہیں محض 3-4 فرلانگ رہ جاتا ہے۔ اس لیے جب میں فائرنگ سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا تو میرے راستے میں نہر نہیں آئی تھی، جبکہ واپسی پر میں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ نزدیک کسی گاؤں کے آثار دکھائی دے رہے تھے، لیکن ابھی میں کسی گاؤں میں جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میرے لیے اگر پناہ تھی تو اسی گاؤں میں جہاں سے ہم نے اس جان لیوا سفر کا آغاز کیا تھا۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر گاؤں سے آگے نکل گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مسلسل دوڑنے اب مجھے تھکا دیا تھا۔ ستمبر کی رات کے آخری پہر کو اس سرحدی علاقے میں چلنے والی ہوا نے مجھ پر مدہوشی سی طاری کر دی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھیں۔ میں نے صبح ہی 2-4 روٹیاں، جنہیں روٹی کہنا بھی زیادتی ہوگی کیونکہ وہ ہندو کے دل کی طرح چھوٹے چھوٹے پھلکے تھے، وہ کھائی تھیں۔ اس درمیان میں نے نہ صرف بے تحاشا جسمانی مشقت کی تھی بلکہ اپنے آپ سے ایک اعصاب شکن لڑائی بھی لڑی تھی۔ اوپر سے میرے کپڑے اور پاؤں بھیگنے لگے تھے۔ جوتی کے تلوں پر جمی ریت اور مٹی نے میرے قدم خاصے بوجھل کر دیے تھے۔ بھوک سے زیادہ نیند کا احساس ستا رہا تھا۔ مجھ پر غنودگی حملہ آور ہو رہی تھی۔ دل یہی چاہتا تھا کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ لمبی تان کر سو جاؤں، لیکن میں ابھی سو نہیں سکتا تھا۔ مجھے ابھی یہ جنگ جاری رکھنی تھی۔ میں اپنی زندگی کی کتاب میں پولیس تھانے یا جیل کے باب کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے باوجود کہ دن چڑھنے سے پہلے میرے مالکان مجھے رہا کروا لیتے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے والد کی طرح میں بھی پولیس کی لسٹ پر آؤں۔ میں سرحد میں دور ہی دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ صبح کے آثار اب نمودار ہونے لگے تھے۔ ایک مرتبہ پھر میری آنکھوں نے دور جہاں زمین و آسمان باہم دست و گریباں دکھائی دیتے تھے، وہاں سے نور کی سرخ کرنوں کو پھوٹتے دیکھا۔ ایسا خوبصورت اور جاں بخش نظارہ میں نے اس سے پہلے کب دیکھا تھا؟ آنکھوں میں ایک تراوت سی اترتی چلی جا رہی تھی۔ زرد اور سرخ رنگ کی روشنیوں کے ملاپ سے ابھرنے والی شفق نے اپنا دامن پھیلانا شروع کر دیا۔ میں نے جی بھر کر اس منظر سے حظ اٹھایا، فضا میں پھیلی مقناطیسیت کو لمبے سانس کے ذریعے اپنے جسم میں منتقل کیا۔ عین ان لمحات میں نزدیکی گاؤں کے لاؤڈ سپیکر نے انگڑائی لی اور کسی بوڑھے مؤذن کی مقدس آواز میں اذان بلند ہونا شروع ہو گئی۔ اس ماحول نے پہلی مرتبہ اذان کی آواز نے مجھ پر ایک وجد کا عالم طاری کر دیا تھا۔ میں نے اذان کے خاتمے پر اپنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلا دیے اور وہیں ایک راجبا سے وضو کر کے زمین پر نماز پڑھنے لگا۔ سجدے میں جاتے ہوئے جب میرا ماتھا گیلی زمین سے ٹکرایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے زمین کا سارا حسن میرے ماتھے پر ہالہ بن گیا ہو۔ ایک مرتبہ پھر میرے ہاتھوں کی خدا کے حضور پھیلی ہوئی ہتھیلیاں میرے آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ پٹیاں میں نے اتار کر پھینک دی تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آج میرے پھیلے ہوئے ہاتھوں اور میرے خدا کے درمیان کوئی بھی چیز حائل ہو۔ میں نے خدا سے ایک ہی دعا صدقے دل سے کی تھی، اپنے عہد پر قائم رہنے کی دعا، نئی زندگی کے راستے میں حائل ہونے والی رکاوٹوں سے نمٹنے کا حوصلہ مانگنے کی دعا، صبر اور قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی دعا، اور سب سے بڑھ کر اپنے چھوٹے سے کنبے کی سلامتی اور خوشیوں کی دعا۔ میں نے جان بوجھ کر وہ راستہ اپنایا تھا جس پر لوگوں کی آمد و رفت کم ہی ہوتی تھی۔ کسانوں کے دن کا آغاز اذان سے بھی پہلے ہو چکا تھا اور اب مجھے بیلوں کے گلے میں لٹکتی گھنٹیوں سے پھوٹتے گیت بھی سنائی دینے لگے تھے۔ پہلے تو ارادہ یہی کیا تھا کہ یہاں سے سیدھا اپنے شہر چلا جاؤں گا، لیکن میری جسمانی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس سرحدی قصبے میں موجود انٹیلیجنس والوں کی نظروں سے آسانی سے بچ کر نکل سکتا۔ قصبے کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے اور میں فوراً ہی پہچان گیا کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ اپنے مطلوبہ ٹھکانے سے 8-10 میل دور نکل آیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قصبے میں داخل ہو جاؤں یا یہیں سے دوسرا راستہ اختیار کر لوں۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے یہاں سے 3-4 میل کے فاصلے پر واقع ایک سیف ہاؤس پہنچنے کا ارادہ کر لیا۔ ہمارا گروہ بڑے سائنٹیفک انداز میں کام کیا کرتا تھا۔
کسی بھی مشن پر روانگی کے وقت یہ لوگ اپنے کارندوں کو اس راستے میں آنے والے ایک آدھ محفوظ مقام کا ایڈریس ضرور بتا دیتے تھے تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں وہاں پناہ لی جا سکے، لیکن یہ اس صورت میں ممکن تھا جب ایسا ناگزیر ہو جائے۔ عام حالات میں کسی کو سیف ہاؤس کی طرف جھانکنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میں کئی مرتبہ مال لے جا چکا تھا اور اس کے نزدیک کے ایک سیف ہاؤس کی مجھے خبر تھی۔ آج پہلی مرتبہ میں نے اپنی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے سرحدی قصبے کے بازار میں جانے کے بجائے 2-3 میل لمبا چکر کاٹا اور 2-3 دیہاتوں کے باہر بنے راستوں پر سفر کرتا بالآخر گھوم کر اس قصبے کے آخری کونے میں الگ تھلگ بنے ایک مکان پر پہنچ گیا۔ دستک دینے پر ایک درمیانی عمر کی عورت دروازہ کھولنے آئی۔ اس کے چہرے اور چال ڈھال ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کا اصل روپ کیا ہے۔ کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ اس نے میری جسمانی حالت کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیا۔ سمجھ تو اسے بھی آ گئی تھی کہ میں کون ہوں اور کس سے ملوں گا، لیکن اس نے تشفی کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ میں نے اس سے نظریں ملائے بغیر متعلقہ آدمی کا نام لے دیا۔ میرے منہ سے نام ادا ہوتے ہی دروازہ بھی کھل گیا۔ بوجھل قدموں سے میں اندر داخل ہوا۔ اپنی پشت پر مجھے دروازہ بند کرنے کی آواز سنائی دی۔ کمرے میں جس صورت سے سامنا ہوا اسے دیکھ کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو مجھے سب سے پہلے اسی وادی گناہ میں ملی تھی جس پر میں نے اپنی شرافت کا گہرا نقش چھوڑا تھا۔ تم؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ؟ اس نے بھی حیرانگی سے کہا۔ آپ یہاں؟ خدا کا شکر ہے کہ آپ کے لیے میڈم بہت پریشان تھی، اس نے کہا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہ جانا۔ مجھے تو اس بات کی بھی فکر نہیں تھی کہ میرے ساتھیوں کا کیا حال ہوا ہے۔ میں نے اس سے کسی کے متعلق استفسار نہ کیا۔ آپ کے تینوں ساتھی زندہ ہیں؟ 1-2 روز میں وہ بھی رہا ہو جائیں گے، اس نے اپنی دانش میں مجھے خوشخبری سنائی۔ میں پھر خاموش رہا۔ اس نے میری اس عادت پر اس لیے جھنجھلاہٹ یا حیرانی کا اظہار نہیں کیا کہ وہ مجھ سے پہلے بھی متعارف ہو چکی تھی اور یہ جانتی تھی کہ میں اپنی کماش کا ایک الگ تھلگ انسان ہوں۔ جرائم کی اس دنیا میں ضرور رہتا ہوں، لیکن میرا کوئی ذہنی رابطہ اس دنیا سے استوار نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اس سے گھر میں موجود باتھ روم کا راستہ دریافت کیا تو اس نے بڑے بددلی سے میری رہنمائی باتھ روم تک کی تھی۔ شکریہ کہہ کر میں باتھ روم میں جا گھسا۔ میں نے اس کو اپنے لیے ناشتہ تیار کرنے کو کہہ دیا تھا۔ پانی میرے جسم کے جس حصے پر گر رہا تھا وہاں سے خارج ہوتی آگ ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی۔ گو کہ میرا بدن درد سے چور چور تھا اور میرے لیے اس حالت میں نہانا بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن میں نے تازہ دم ہونا ضروری سمجھا۔ باہر آ کر میں نے گھر ہی میں موجود درد رفع کرنے والی 2 گولیاں چائے کے ساتھ نگل لیں۔ ناشتہ میں نے واقعی ندیدے بچوں کی طرح کیا تھا۔ میری بھوک اچانک چمک اٹھی تھی۔ دوران ناشتہ اسے 2 مرتبہ میرے لیے رسوئی میں جانا پڑا۔ جیسے ہی پیٹ بھرا مجھے نیند نے آ لیا۔ میں کل رات سے نیند سے لڑائی کرتا آ رہا تھا۔ اب میں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس لڑکی سے میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی نہ جگائے، میں خود ہی جاگوں گا۔ دوپہر تک میں لمبی تان کر سوتا رہا۔ میری آنکھ مکان کے دوسرے کمرے میں 2-3 لوگوں کے درمیان اونچی آواز سے ہونے والی گفتگو کی وجہ سے کھلی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے کمرے میں کچھ لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فلاں سے رابطہ کیا جائے اور کوئی فلاں کا نام لے رہا تھا۔ کسی کام سے اس کمرے میں آنے والے ایک شخص نے جب مجھے بیدار ہوتے دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ لوگ باجماعت ہو کر میری خبر گیری کر رہے تھے۔ وہ سب اس حادثے پر بے حد شرمندہ تھے کیونکہ میڈم نے انہیں سخت وارننگ دی تھی کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوا تو وہ انہیں معاف نہیں کرے گی، حالانکہ اس نے خود مجھے اس جہنم کا ایندھن بننے کے لیے روانہ کیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک مجھ سے یہی درخواست کر رہا تھا کہ میں میڈم سے اسے معافی دلوا دوں۔ میں نے ان کے ساتھ صرف ہوں ہاں ہی کی گفتگو میں زیادہ حصہ نہ لیا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ گزشتہ واقعات کا اثر میں نے ضرورت سے زیادہ ہی قبول کر لیا ہے، حالانکہ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو یہ لوگ یہاں سے جائیں اور میں یہاں سے نکلوں۔ میں اب زیادہ دیر تک ان لوگوں کے ساتھ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں مزید آرام کروں۔ کوئی سیوا باؤ جی؟ ایک مقامی سمگلر نے مجھ سے دریافت کیا۔ یہ شخص یہاں تو بھیگی بلی بنا کھڑا تھا، لیکن یہ میں ہی جانتا تھا کہ اس کی حیثیت باہر کی دنیا میں کیا ہے۔ اس کا نام سن کر بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی ہونے لگتا تھا۔ اس شخص کی اس وقت صرف یہی خواہش تھی کہ میں میڈم کے سامنے اس کی صفائی اچھی طرح پیش کر دوں۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ ان سب کی حیثیت میڈم کے بغیر صفر ہے۔
تھوڑی دیر وہ میرے پاس بیٹھے رہے، پھر مجھے ڈسٹرب نہ کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کر کے اٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے میری میزبان کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ یہ لوگ ضمانت کی مہم پر جا رہے تھے، جس کے لیے ایسی لڑکیوں کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ میں نے جرم و گناہ کی جس دنیا میں قدم رکھ دیے تھے، وہاں احترام کے درجات اس دنیا جیسے نہیں تھے، جس کے آپ سب مکین ہیں۔ ہر پیشے کے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں۔ بر صغیر میں بسنے والی ان قوموں کی روایتی کہانیاں بھی آپ تک پہنچی ہوں گی، جن کے ہاں جب تک کوئی فراڈ، ڈاکہ زنی کی باقاعدہ واردات کا مرتکب نہ ہو، اسے کوئی لڑکی شادی بھی نہیں کرتی۔ قتل نہ کرنے والے کو بزدلی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ طاقت کے علاوہ اور کسی اصول کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ طاقت صرف زور بازو کی نہیں، دولت کی بھی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں رہنے والی کالی بھیڑیں میڈم نادرا یا ملک صاحب کی طرح شرافت کا سفید لبادہ کسی نہ کسی روپ میں ضرور اوڑے رکھتی ہیں۔ یہ روپ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی رہنما کا، کسی رہبر کا، کسی خدا ترس بزنس مین کا، کسی سرکاری یا غیر سرکاری بڑے افسر کا۔ اس طرح کا نقاب اوڑھنا ان لوگوں کے لیے شاید اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ تنہائی میں انہیں خود اپنی اصل شکل سے خوف نہ آنے لگے۔ یہ لوگ اپنی زندگیوں کو اپنے شخصیات کے سامنے ایک اسموک سکرین ضرور بنائے رکھتے ہیں۔ اس اسموک سکرین کی آڑ میں نہ صرف خود کو خود سے پوشیدہ رکھتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو بھی دھوکے میں مبتلا رکھتے ہیں۔ یہ دھوکے کی دنیا ہے، مکر کا سودا ہے، فریب کی نگری ہے۔ یہاں ہر کوئی دوسرے کی ضرورت ہے، کمزوری ہے۔ جس طرح دولت میری ضرورت تھی، اس طرح میں میڈم نادرا کی ضرورت تھا۔ مجھ جیسے کڑیل جسم کے دربان الف لیلہ کی قدیم داستانوں کے حبشی غلاموں کی طرح میڈم نادرا جیسی عورتوں کے لیے بھی ناگزیر تھے۔ یہاں کا ہر مکین دوسرے مکین کے لیے ناگزیر تھا، لیکن اصل میں ہم سب اپنی ہی گھات لگا کر اپنا ہی شکار کھیل رہے تھے۔ لڑکی تو مقامی ایجنٹ کے ساتھ ضمانت کروانے کی مہم پر روانہ ہو گئی تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور کسی کو بتائے بغیر چپ چاپ باہر نکل آیا۔ میری جیب میں اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ میرا رخ مقامی بس اسٹینڈ کی طرف تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ایک بس میں بیٹھ کر اپنے شہر کی طرف عازم سفر تھا۔ یہ بس شام تک مجھے اپنے شہر پہنچا دیتی۔ پھر اگلی صبح سے میری نئی زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ نئی کمٹمنٹ کے ساتھ زندگی کے نئے سفر کی طرف گامزن ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے قدموں کی مضبوطی کا اندازہ تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ جس طرح پرانے راستے پر میرے قدم ایک لمحے کے لیے بھی گامزن ہونے سے پہلے نہیں ڈگمگائے تھے، اسی طرح میں نیکی کی اس مسافت پر بھی دل میں کوئی ملال، کوئی خوف، کوئی وسوسہ، کوئی وہم لائے بغیر قدم با قدم آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ اگر میڈم نادرا کی دنیا میں رہتے ہوئے قانون، سماج اور سزا کے ضابطے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو یہاں میڈم نادرا اور اس کے ساتھی بھی مجھے ذکر نہیں پہنچا سکیں گے۔ آخر میں امن کی راہ اپنانے جا رہا تھا، برائی سے تائب ہو رہا تھا۔ دوران سفر پیش آمدہ حالات کے متعلق منصوبہ بندی کرتا رہا اور نئے نئے منصوبے میرے ذہن میں ترتیب پاتے رہے۔ مجھے یقین تھا کہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر کے رہوں گا۔ پھر میں آپ مطمئن ہو کر بیٹھ رہا۔ انسان بسا اوقات سب کچھ جاننے کے باوجود بھی احمقوں کی جنت میں رہنا کیوں پسند کرتا ہے؟ شاید اس سوال کا جواب وہ کبھی تلاش نہیں کر پایا۔ میں نے بھی اس لمحے عزم سفر تو باندھ لیا تھا، لیکن جزا و سزا کا فلسفہ تو مجھے یاد ہی نہ رہا۔ پھر میں نے دیدہ و دانستہ فراموش بھی کر دیا۔ ایک نہایت ہی تلخ حقیقت جس کا مجھے وقت نے احساس ہی نہیں ہونے دیا تھا، شاید اب اپنی اہمیت منوانے پر تل گئی تھی۔ یہ جان لیوا حقیقت میری بہن تھی۔ میں نے یہ بھلا دیا تھا کہ میں ایک جوان بہن کا بھائی ہوں، اور معاشرے میں کبھی کبھی یہ حقائق المیہ بھی بن جایا کرتے ہیں۔ میری بہن نے بھی میری طرح بہت گھٹن کے ماحول میں پرورش پائی تھی۔ وہ زبردست فرسٹریشن کا شکار رہی تھی۔ میں نے تو اپنی محرومیوں کا قرض دنیا سے کسی حد تک چکا لیا تھا، جبکہ وہ میرے جیسی حوصلہ مند نہیں تھی۔ عورت تھی بیچاری، لیکن اس نے فرار کی ایک راہ ضرور ڈھونڈ لی تھی۔ مڈل کلاس گھرانوں کی بہت سی فرسٹریٹڈ لڑکیوں کو اس طرح اس نے بھی نوجوان لڑکیوں کے لیے خاص طور سے نکالے جانے والے رسالوں میں پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ میں کوئی ماہر نفسیات تو نہیں تھا کہ اس نکتے کو بھی ذہن نشین رکھتا۔ میں نے یہی سمجھا کہ عام لڑکیوں کی طرح جو اس عمر میں ایسی قباحتوں کا شکار ہو جاتی ہیں، اس نے بھی اپنے احساس کمتری سے فرار پانے کے لیے تصوراتی دنیا میں کوئی ایسی پناہ گاہ تلاش کر لی ہے جہاں اس کی محرومیاں تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح دم توڑنے لگتی ہیں۔
اس نے کبھی ہمیں احساس ہی نہ ہونے دیا کہ معاملہ تو میری سوچ سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ شاید اس پگلی نے لمبے لمبے رومانٹک افسانوں والے روایتی شہزادے کی تلاش بھی شروع کر دی تھی۔ کہانیوں کی شہزادی کی طرح اس کا تصوراتی شہزادہ مل گیا، لیکن وہ بیچاری اصل اور نقل کا فرق کہاں سمجھتی تھی۔ اس نے تو ماں کی گود سے آج تک مرد کا ایک ہی روپ دیکھا تھا۔ یہ میرے باپ کا بھیانک روپ تھا۔ اس نے ظالم مردوں کی اس دنیا میں ہمدردی کے دو بول بول کر بھولی بھالی معصوم بچیوں کو لوٹ لینے والے بردہ فروشوں کو بھی فرشتہ جان کر قبول کر لیا۔ شاید ایسا کوئی نوجوان ہی اس کا محبوب بن گیا تھا جو ایسے معصوم شکار کی تلاش میں بس اسٹاپوں اور لڑکیوں کے کالجوں کے گرد ملیریا پھیلانے والے مچھروں کی طرح بھن بھناتے رہتے ہیں۔ میری بہن تو بدقسمت تھی ہی، لیکن وہ شاید دنیا کا بدقسمت ترین انسان ہوگا جس نے فرشتوں جیسی کومل میری بہن کی قدر نہ جانی۔ میں نے اس درندے کو پہلے روز اس وقت دیکھا جب ہماری بس شہر میں داخل ہو رہی تھی۔ ٹریفک کے ایک سگنل پر جب بس رکی تو میں نے اپنی کھڑکی سے باہر سرسری نظر ڈالی اور میری نگاہیں ایک کار پر جم کر رہ گئیں، ایک بگڑے ہوئے رئیس زادے کے ساتھ جس کا حلیہ دیکھ کر ہی اس پر لعنت بھیجنے کو جی چاہتا تھا۔ میری بہن محو سفر تھی۔ پہلے تو میں نے اسے اپنی بصارت کا دھوکہ جانا۔ یہ منظر ایسا نہیں تھا کہ میں صرف ایک نظر دیکھ کر اس پر ایمان لے آتا، لیکن یہ فریب نظر نہیں تھا، یہ بڑا کڑوا اور کسیلا سچ تھا جس کا زہریلا ذائقہ ایک لمحے کے اندر میری رگ رگ میں سرایت کر گیا۔ مجھے اپنے خون کا خمیر بدلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اپنے سامنے پھیلی اسموک سکرین کے مٹنے پر پہلی تلخ حقیقت نے ہی مجھے ڈس لیا تھا۔ میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ میں دیوانوں کی طرح ٹکر ٹکر اس کار کو گھورتا رہا جو اب ٹریفک کے سمندر میں تیرتی ہوئی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی، بالکل اس آگ اگلنے والے اژدہے کی طرح جو اپنے بل سے نکل کر بڑی آہستگی سے اپنے شکار کی طرف جھپٹتا ہے، پھر اپنے شعلے اگلتی زبان سے بے بس شکار کو ڈس کر واپس اپنی راہ لیتا ہے۔ بس کی سیٹ پر کھڑکی کی جانب بیٹھے ہوئے مجھے شدت سے محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میری مثال مصر کی حنوط شدہ ممیوں جیسی تھی جو چھو کر دیکھنے سے پہلے زندہ ہی نظر آتی ہیں۔ مجھ میں گردن موڑ کر بس کے اندر کا ماحول دیکھنے کی ہمت بھی شاید باقی نہیں رہ گئی تھی۔ کسی اندیکھی طاقت نے ہی میری گردن کو موڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اب ٹانگوں پر کبھی دوبارہ کھڑا بھی ہو پاؤں گا۔ ٹریفک سگنل سے لاری اڈے تک کا سفر موت کا سفر بن چکا تھا۔ میں موت کی راہ کا مسافر لاری اڈے آنے تک مر مر کے جیا اور جی جی کے مرا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کدھر جاؤں۔ میرے سارے خواب بکھر گئے۔ میری شرافت کے تابوت پر اس منظر نے ایسی کیل ٹھونک دی کہ اب شاید ہی کوئی مجھے اس میں سے زندہ برآمد کرتا۔ میری روحانی موت یقیناً واقع ہو چکی تھی۔ گھر پہنچنے کا عمل کیسے وقوع پذیر ہوا مجھے کچھ خبر نہیں۔ وہ میرے قدم ہرگز نہیں تھے جن پر چل کر میں ایک رکشے تک پہنچا تھا۔ میرے نطق کو تو موت آ گئی تھی۔ شاید میرے اندر موجود کسی پراسرار قوت نے رکشے ڈرائیور کو میرے گھر کا راستہ بتایا۔ رکشے سے اتر کر جب میں گھر کے دروازے تک پہنچا تو میری حالت آپریشن ٹیبل سے اٹھ کر بھاگ جانے والے اس مریض جیسی تھی جس کا اینستھیسیا کسی مقام پر کمزور پڑ گیا ہو، اچانک دورانی آپریشن ہوش آ گیا ہو، جو سرجن کو ہکا بکا چھوڑ کر کسی روح کی طرح اٹھ کر چل پڑے۔ ماں جب دروازے پر پہنچ کر مصلے سے اٹھ کر میری بلائیں لینے کے لیے آگے بڑھی تو میں نے ایک لمحے کے لیے اس کے مقدس چہرے کی طرف دیکھ کر ضرور سوچا تھا کہ اس کی زندگی بھر کی ریاضت غارت ہو گئی۔ حالات کی کالی دیوی کے حضور اپنی جوانی، اپنی پوری زندگی کی خوشیاں، آسائشوں کی بھیٹ چڑھانے کے بعد بھی میری ماں کی بلی ابھی منظوری کا درجہ نہیں پا سکی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے کس ناکردہ جرم کی سزا مل رہی تھی۔ اس کی زندگی بھر کی ریاضتیں کہاں کھو کر رہ گئی تھیں۔ شاید اس کی دعائیں بارگاہ الہی تک پہنچ ہی نہیں پاتی تھیں۔ شاید یہ قدرت نظام الاوقات سے اس کی زندگی کے نظام الاوقات لگا ہی نہیں کھاتے تھے۔ کچھ بھی تھا، بہرحال یہ وقت کا لمبا تفاوت میری ماں کا المیہ بن گیا۔ اس کی التجاؤں پر فرشتے صبر کا دائرہ لگا کر انہیں واپس لوٹا دیتے تھے۔ قدرت نے اس کے لیے زیادہ منافع اور لمبی مدت کا قانون لاگو کر دیا تھا۔ اس کی ہر دعا ڈپازٹ اکاؤنٹ کو منتقل کر دی جاتی تھی 5 گنا منافع پانے کے لیے۔ شاید قدرت نے اسے برگزیدہ ہستی بنانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ وقت کے کرنٹ اکاؤنٹ سے اسے کبھی ایک دمڑی بھی وصول نہ ہوئی۔ اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو کا فارمولہ اس پر کبھی لاگو نہ ہوا۔
उस पर जिंदगी की भेद भरी खुशियों के इसरार कभी मुनकशिफ न हुए। अजब था निज़ाम कुदरत, अजब गोरख धंधा था ये। मेरे तपते माथे पर उसने अपने ठंडे और बेजान होठों का बोसा हस्ब साबिक दिया। हस्ब साबिक उसने मेरी जवानी, उम्र और इकबाल मंदी की दुआ दोहराई। हजारों मर्तबा सुनी हुई रट्टी रटाई दुआओं को मुझ पर इस लम्हे तक बौछार जारी रही जब तक मैं अपने कमरे में नहीं पहुंच गया। मैं कमरे में पहुंचा और वो अपना प्रायश्चित मुकम्मल करने के लिए दोबारा मुसल्ले पर विराजमान हो गई। मैंने अपने कमरे में अपने बिस्तर पर गिर कर सोचा, या अल्लाह, जिंदगी के बाजार में खुशियां स्मगल होकर ही क्यों आती हैं? उनका भाव इतना तेज क्यों है कि कोई भी तो खरीद नहीं पाता, और अगर खुशियों की बाड़ा मार्केट तक पहुंची जाए तो वहां कनात का साइन बोर्ड ही क्यों नजर आता है? जिंदगी के खट्टे अंगूर बार बार की उछल कूद के बाद अगर मुंह में आ ही जाएं तो उन्हें मीठे क्यों नहीं बना देता? उनकी तुरशी ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? लेकिन मुझे हमेशा की तरह अपने किसी सवाल का जवाब ना मिला। माँ अपने वज़ाइफ मुकम्मल करके मेरे पास आ गई। उसने जब मेरे जिस्म पर एक दो खराशें देखीं जिन्हें मैंने छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, तो मुर्गी की तरह मुझे अपने बाजुओं में छुपा लिया। एक लम्हे को जब मुझे उसके फैलाए हुए परों में तहफ़्फ़ुज़ की गर्मी मैसर हुई तो मैं सिसक पड़ा। कितनी अजीब है फितरत इंसानी के दुख इंसान अकेली जान पर झेलता रहे तो खूब, जहाँ उसे पुरसाने हाल मिला वो रो पड़ता है। शायद मेरी भी यही कैफियत थी। दर्द मेरी आंखों के रास्ते पिघल कर मेरी माँ के सूती कपड़ों में जज्ब होने लगा। उसने शायद मुझे जिंदगी में इस तरह पहली बार रोते देखा था। कट कर रह गई बेचारी। बेटे तुम भी? उसकी अधूरी बात ने ही मुझे दाना बना दिया। मुझे फौरन एहसास हो गया कि मुझे रोना नहीं चाहिए। अपनी मर्जी से रोने का इख्तियार तो मैं कभी का अपनी माँ को सौंप चुका था। मैं आतिशफिशां पहाड़ की तरह वहीं जम कर रह गया जिसने अपना बकिया लावा अगली तबाहकारी के लिए महफूज कर लिया हो। खुदा का शुक्र हुआ कि मैंने लावा थोड़ा उगला था, वरना तो ना जाने हमारी बसी बसाई बस्ती ही गर्क हो जाती। नादानिस्तगी में आज पहली मर्तबा मैंने ज़िंदगी के साथ होने वाले अपने समझौते की भी शायद खिलाफ वर्जी कर डाली थी। उस समझौते की पहली शर्त ही यही थी कि मैं अपने रोग अपने अंदर पालूंगा, इन्हें आश्कारा नहीं होने दूंगा। माँ ने एक दो मर्तबा मुझसे पूछने की कोशिश की, लेकिन फिर चुप हो रही। बेचारी शायद डर रही थी कि कमाऊ पूत नाराज ना हो जाए। कितनी मजलूम माँ थी मेरी माँ। फिर वो उठकर किसी बहाने से बाहर चली गई। मैं जानता था कि अब वो मुझसे छुप कर खुद रोएगी। करीबन 1 घंटे बाद मेरी बहन की वापसी हुई। मेरी बहन अपनी किसी सहेली के मकान पर किसी मेलाद की महफिल में शिरकत का बहाना करके गई थी। ये बहाना भी उन्हीं किताबों की देन था जो उसने महल्ले लाइब्रेरी से मंगवा कर मुझसे चोरी चोरी पढ़ी थी, या फिर उसी मुजरिम की इनायत थी जिसने इस मासूम की पाकीज़गी का खून करके उसे इस दर्जे घटिया झूठ का फ़न भी सिखा दिया था। वो कुछ ऐसी ही कैफियत का शिकार नज़र आ रही थी जिस कैफियत से अमूमन इन हालात से गुजरने वाली लड़कियां 2-4 होती हैं। मुझे घर में लेटे देखकर पहले तो वो ठिठक गई, क्योंकि इतनी जल्दी तो मेरी वापसी का इम्कान नहीं था। मैंने इस मर्तबा घर वापस लौटने के लिए कम अज़ कम 1 हफ्ते की मोहलत तलब की थी। एहसास जुर्म था या फिर उसका कच्चापन कि वो खामखा ही घबरा गई। फिर संभल कर उसने मेरी खैरियत दरियाफ्त की। कहाँ से आ रही हो? मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। ना जाने मेरे लहजे में कौन सा कहर छुपा हुआ था कि वो सहम कर रह गई। शायद उसे मेरी संजीदगी ने संगीनी हालात का एहसास दिला दिया था। भैया, मैं उसने अपने चेहरे की बदलती रंगत को छुपाने की कोशिश करते हुए कुछ कहना चाहा। शाबाश, ऐसे ही करतूत होते हैं शुरफा के। बाप जेल में है, अम्मा मरीज, भाई घर से बाहर। इससे अच्छा मौका भला और हो भी क्या सकता है? मैं फट पड़ा। ज़ब्त का यार अब रहा नहीं था। जिंदगी से होने वाले मुआहिदों की मैंने धज्जियां बिखेर कर रख दी। अपनी कमज़ोर तरीन पोजीशन के बावजूद सीज़ फायर लाइन तोड़ डाली। ये जाने बगैर कि मुआहिदा तोड़ने की इस संगीन खिलाफ वर्जी के नताइज कितने तबाहकुन होंगे। दूसरी तरफ से इतना ज़ोरदार हमला होगा जिसे मैं किसी सूरत में भी काउंटर नहीं कर सकूंगा। मेरी मुंह में जो भी बात आई मैं बकता चला गया, वहशियों की तरह, पागलों की तरह। बेचारी मजबूर लड़की रोने लगी। मैंने उसके आंसुओं पर कतन ध्यान नहीं दिया। मेरा उसे मारने को भी दिल न चाहा। मैं तो उस वक्त से अब तक अपने लिए सज़ा मुंतखब कर रहा था। इस गुनाह का कुफारा मुझे अदा करना था। मेरे इस वक्त जज्बात कुछ अजीब से थे। मुझे उस पर रहम आ रहा था। भैया, वो उसने संभल कर कुछ कहना चाहा।
شاید عزت نفس پر میری طرف سے ہونے والے تابڑ توڑ حملوں نے اسے دلیر بنا دیا تھا، شاید بیچاری اپنے سچے پیار کی توہین برداشت نہ کر سکی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کون ہے، غیظ و غضب سے پھنکارتے ہوئے میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے تو اس کے لیے صفائی کا کوئی راستہ ہی باقی نہیں چھوڑا تھا۔ اس بیچاری کی حالت تو نام نہاد عدالت کے روبرو کھڑے اس بے گناہ کسی تھی جسے بظاہر تو صفائی کا حق دیا جاتا ہے، لیکن خصوصی عدالت میں بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، جس کے خلاف فرد جرم پڑھ کر صرف اس لیے سنائی جاتی ہے کہ وہ اس پر ساد کرے، خواہ وہ سچ ہے یا جھوٹ، تاکہ اسے فوری سزا دی جا سکے۔ میں نے شعلے اگلتی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، اس سے کہو پرسوں تمہارے ساتھ شادی کر لے، ماں سے کسی بات کا ذکر نہ کرنا، وہ پہلے ہی بہت سکھی نہیں ہے۔ میں جھٹکے سے دروازے کی سمت مڑا اور تیزی سے باہر کو لپکا۔ میری بہن کو میرے دکھ کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ بے قراری سے میرا بازو تھامنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن میں نے اسے دھکا دے کر چارپائی پر گرا دیا۔ بجلی کسی تیزی سے وہ دوبارہ اٹھی اور مجھے پھر تھامنے کی کوشش کی۔ میں نے پھر اسے جھٹکے سے الگ کر دیا۔ اس نے اٹھ کر اپنا دوپٹہ میرے پاؤں میں پھینکا، لیکن میں تو پتھر بن چکا تھا۔ میں نے اپنے راستے میں آنے والی اپنی معصوم بہن کی دوپٹے کی اس سکندری کو بھی روند ڈالا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ماں شاید ساتھ والے گھر کسی کام سے گئی تھی۔ اس بیچاری کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کی غیر موجودگی میں مجھ بد نصیب کے ہاتھوں اس کی بیٹی پر کیا قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ میرے بدن میں آگ دہک رہی تھی۔ میری زبان نے اپنی بہن پر کیا کیا شعلے نہیں اگل دیے تھے، لیکن یہ آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اتنا کرود تو زندگی میں کبھی مجھ پر طاری نہیں ہوا تھا۔ میں جل جانا چاہتا تھا، سب کچھ جلا کر بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ میں وہ راون بن گیا تھا جس کے ہاتھوں اس کی اپنی لنکا ہی تباہ ہو جایا کرتی ہے۔ مجھے بھارتی سرحد کے اندر موت کی گود میں بیٹھ کر بچوں کی طرح، بزدلوں کی طرح سسکیاں لیتے ہوئے خدا کے حضور گڑ گڑا کر زندگی کی بھیک مانگنے کی التجائیں، اپنے وعدے، توبہ، سب کچھ ہی تو بھول گیا تھا۔ کرود کی سرخ آندھی نے سب کچھ راکھ کے ڈھیر کی طرح بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ اپنی زندگی کو شراب اور شباب کی رنگینیوں میں غرق کر دینے کے باوجود ایک لمحے کے لیے اپنی بہن کو کسی غیر کے پہلو میں دیکھ کر میں آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ میں اس کھیل کو ختم کر دینے پر تل گیا تھا۔ اپنی بہن کی کوئی بات سنے بغیر، اس لڑکے کو جانے بغیر، اس سے اپنی بہن کے تعلقات کی نوعیت جانے بغیر، میں اس پر اپنا فیصلہ نازل کر کے باہر نکل آیا۔ میں نے اس بیچاری کو 24 گھنٹے کی مہلت دی تھی۔ میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ ان 24 گھنٹوں میں اس نے باہر صورت اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے زندگی کو گڈی گڈے کا کھیل سمجھ لیا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ صبر نام کے کسی جذبے کا وجود بھی ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ وہ لڑکی جس کو مار ڈالنے میں کوئی کسر میں نے نہیں چھوڑی، وہ میری بہن ہے۔ وہ بہن جس نے میری ماں کی طرح اپنی زندگی کی کئی راتیں صرف میری سلامتی کی دعاؤں کے لیے جاگ کر گزاری ہیں۔ اگر کسی درندے نے اس معصوم ہرنی کو شکار کر لیا تھا تو اس میں ہرنی کا کوئی گناہ نہیں تھا، یہ تو قانون فطرت تھا۔ وہ کمزور لڑکی تھی۔ درندوں کے اس جنگل میں جہاں قدم قدم پر خون خوار بھیڑیے اس کے لیے دام پھیلائے بیٹھے تھے، اسے بہرحال شکار تو ہونا ہی تھا۔ میں اسی وحشت کے عالم میں میڈم نادرا کے ہاں پہنچ گیا، جو بے چینی سے میری منتظر تھی۔ اسے میرے بچ نکلنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ او میرے خدایا، کتنی پریشانی تھی مجھے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم بچ گئے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دیوانہ وار میری طرف لپکی۔ جس حالت میں آج میں نے اسے دیکھا تھا، اس حالت میں شاید اس گھر کے کسی نوکر نے بھی اسے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ گزشتہ 2 راتوں سے جاگ رہی ہے۔ مسلسل سگریٹ نوشی اور جاگنے سے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ اس کے ہمیشہ گلابی رہنے والے گالوں پر سفیدی رینگنے لگی تھی۔ اس کے بال ایسے ہو رہے تھے جیسے ماتم کرنے والوں کے اپنے سر میں راکھ ڈالنے کے بعد ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کی خوابگاہ میں بکھری ایک ایک شے، بستر پر پڑی سلوٹیں، اس کی بے خوابی اور بے چینی کی منہ بولتی تصویریں تھیں۔ دروازے پر میرے استقبال کو آنے والی اس کی خاص ملازمہ نے مجھے بتایا تھا کہ میڈم 2 روز سے اپنی خوابگاہ سے باہر نہیں نکلی۔ تمام مصروفیات انہوں نے ملتوی کر دی ہیں۔ میری شکل پر نظر پڑتے ہی جس دیوانگی کا مظاہرہ اس نے کیا تھا، اس سے احساس ہوتا تھا کہ میرے واپس نہ لوٹنے کی صورت میں میڈم نادرا کی یہ خوبصورت خوابگاہ ہی اس کا تابوت بن جاتی۔ وہ کبھی اس تابوت سے زندہ باہر نہ آتی، کیونکہ اب میں اس کے نزدیک صرف کارندہ ہی نہیں رہا تھا۔ جانے کیا مجبوری تھی جس کے ہاتھوں اس نے مجھے اس مشن میں جھونکا تھا۔ اسے شاید یہی امید تھی کہ میں کبھی سرحد پار نہیں جاؤں گا۔
سرحد پار جانا ہمارے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ مجھے مس کرنے والی مسز نادرا کو شاید اس بات کا احساس ہی نہ ہو پایا کہ میں تو کبھی کا مر چکا ہوں۔ وہ تو کوئی اور شخص تھا جو اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، لیکن یہ مسز نادرا کی باہیں تھیں، میری ماں کی نہیں۔ میں ساکت رہا، پتھر کے بت کی طرح۔ میں نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کی۔ مجھ سے لپٹی مسز نادرا کی آنکھیں میری قمیض کا کالر بھگوتی رہیں۔ وہ اپنے ہر عمل سے اس پچھتاوے کا نوحہ الاپ رہی تھی جس کا وہ تب سے اب تک شکار رہی تھی۔ بچوں کی طرح میرے بازو کو بار بار جھنجھوڑ کر وہ مجھے اپنی حالت زار سے آگاہ کر رہی تھی۔ مجھے اس پر نہ تو رحم آ رہا تھا نہ ہی غصہ۔ میں تو وہاں تھا ہی نہیں۔ پچھتاوے کی جس آگ کا ایندھن حالات نے مجھے بنا دیا تھا، اس کے سامنے مسز نادرا کے غم کی حیثیت ہی کیا تھی۔ اس نے میرے دل لگی کے لیے فوراً اپنا روپ بدل ڈالا، خود کو بنا سنوار کر پرانے سانچے میں ڈھال لیا، میک اپ سے چہرے کی اذیت پر پردہ ڈال لیا۔ لیکن اس رات میں نے کسی شیطانی کھیل میں حصہ نہیں لیا۔ وہ رات دیر گئے تک میری پریشانی کا سبب دریافت کرتی رہی۔ میں اسے کیا بتاتا؟ بالآخر وہ پھٹ پڑی۔ میں مسز نادرا ہی نہیں، ایک سوشل ورکر بھی ہوں، اور وہی میرے اندر کی اصل عورت ہے۔ مجھے آج اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی پہچان کیوں نہ کروائی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں بہت سکھی ہوں اور یہ سب کچھ محض عیاشی کے لیے کر رہی ہوں؟ میں تم سے بہت زیادہ دکھی ہوں، تم سے بہت زیادہ مجبور۔ اس نے ساڑی کے پلو سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے مجھے سو جانے کی تلقین کی اور خود باہر کو لپکی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ اس کا یہ روپ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ اندر باہر سے ایک ہی ہے، وہ بھی میرے ہی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا سلسلہ بھی میرے جیسی مجبوریوں کے گروہ سے جا ملتا ہے۔ اس انکشاف نے جہاں مجھے چونکا دیا، وہاں اس کے لیے پہلی مرتبہ میرے دل میں ہمدردی کے جذبات بھی پیدا کر دیے۔ اس کے ایک ہی فکرے نے مجھے احساس دلا دیا کہ وہ بھی میری طرح صرف کٹ پتلی ہے۔ مجھے یہ جاننے کی خواہش نہیں تھی کہ اسے کون نچا رہا ہے، کس کے شاطر ہاتھوں سے اس کی ڈور بندھی ہے۔ یہ سوالات اس کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنتے۔ اس کے تازہ انکشاف نے میرے منہ پر لگا چپ کا تالا کھٹاک سے کھول دیا۔ میں نے سوچا جب یہ میری برادری کا فرد بن ہی گئی ہے تو پھر اس سے اپنے دکھ کیوں چھپاؤں؟ میں نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ کی ہتھیلیاں جما کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، سنو گی کہ میرے دل پر کیا قیامت گزری ہے؟ میں نے اسے سارا قصہ سنا دیا۔ تم نے بہت ظلم کیا، تم گدھے ہو، ایک دم پاگل، وہ بے ساختہ چلا اٹھی۔ میں حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا۔ میں نے بمشکل اپنا فکرہ مکمل کیا۔ تم نے یہی تو ظلم کیا ہے، تم وحشی ہو، اس نے دوبارہ چلاتے ہوئے کہا۔ تم نے اسے وہ سزا دی ہے جو شاید تاریخ میں کسی جابر حکمران نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ تم نے تو اسے مار ڈالا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ دیکھو، ابھی تم اتنے سیانے نہیں ہوئے کہ حالات سے نتیجہ اخذ کر کے خود ہی فیصلہ کر ڈالو۔ صبح گھر جانا، یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، مجھ پر اعتماد کرو۔ میں بری عورت نہیں، وہ سسک پڑی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اسے تسلی دوں یا خود بھی رونا شروع کر دوں۔ صبح تک ہم دونوں میں سے کوئی بھی سو نہ سکا۔ مسز نادرا نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھاؤں گا اور معاملات اس پر چھوڑ دوں گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ آئندہ میں کبھی غلط کام نہیں کروں گا اور وہ مجھے باعزت زندگی گزارنے میں ہر طرح مدد دے گی۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ حالات اور میرے درمیان دیوار بن جائے گی۔ میری ماں کی دعاؤں کا ڈپازٹ اکاؤنٹ پھر اوپن ہوا تھا۔ احساس تشکر نے پھر میری آنکھوں میں آنسوؤں کے ڈیرے جما دیے تھے۔ میں خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ جہاں ایک طرف حالات نے صدمے سے دوچار کیا تھا، وہاں دوسری طرف قدرت نے میرے ناقابل حل مسئلے کا کتنا آسان حل بھی نکال دیا تھا۔